ماہ رمضان المبارک میں غیبی دولت کی ایک ایسی تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رمضان میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، غیب کے خزانوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا ہر کسی کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، تنگ دستوں کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اور عام طور پر مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں دسترخوان پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہیں اور مہینوں میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی طرح پورا سال رزق کی بارش ہوتی رہے، رمضان المبارک کی طرح کاروبار چمکتا دمکتا رہے، رمضان المبارک کی طرح خوشیاں اور خیریں اور برکتیں اور رحمتیں تم پر برستی رہیں، تو سارے کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح رمضان المبارک کے اندر کر لینا۔ یہ تسبیح تقدیر کے بند تالے کو کھول دے گی، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گی، ہر مشکل کا خاتمہ کر دے گی۔ رمضان المبارک کے اندر جیسے لوگوں کا رزق بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کا اعمال کا زور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہر آدمی ہی نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی تہجد پڑھتا ہے، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر رب کریم سے 1,00,000 بھی مانگو گے، رب کریم کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ اگر آپ بھی ایک کے بدلے 70 لاکھ سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج یہ ایک تسبیح کر لو۔ بڑا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو یہ تسبیح کر لیتا ہے۔ اس کی برکات اتنی ہیں کہ اگر آپ نسلوں تک رزق کا سیلاب دیکھنا چاہتے ہیں، ہر غم ہر پریشانی کو ختم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ کبھی نہ چھوڑنا۔ عمل اور طریقہ میں بتاؤں گا، کرنا اور رب کریم سے مانگنا تمہارا کام ہے۔ یہ سورت پڑھ کر آپ کو مہینوں، سالوں، ہفتوں اور دنوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ادھر آپ کی اس سورت کا وظیفہ مکمل ہوگا، ادھر پڑھتے ہی غیبی فرشتے دولت کے، رزق کے، عزت کے، عافیت کے انبار اور پہاڑ لے کر تمہارے گھر میں حاضر ہو جائیں گے۔ لوگ تمہاری مالداری کا اور تمہاری اچھے دنوں کا تماشا دیکھنے خود چل کر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو وہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور میری اس ویڈیو کو پہلی بار سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیے گا تاکہ میری نئی نئی ویڈیو تم تک پہنچتی رہے۔ اور اس کے بعد میں رمضان المبارک کی خصوصی دعا کروانے لگا ہوں۔ پتہ نہیں کہ کس کی دعا رب کریم کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ اس کی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اے رب کریم بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم، جو میرا مسلمان بھائی بہن کسی غم میں کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اے رب کریم ان کی غموں کو پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے رب کریم، جس مسلمان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، وہ کرائے کے گھروں پر ہے یا بے گھر ہے، بے آسرا ہے، اے رب کریم ماہ رمضان المبارک کے اندر تیری رحمت کا واسطہ تجھے دیتے ہیں، ہر مسلمان کو اپنا گھر عطا فرما۔ اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، اے رب کریم انہیں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، جو میرے مسلمان بزرگ اپنی جوان بیٹیوں کے بارے میں، ان کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، اے رب کریم ان کے لیے بہتر جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم، جو لوگ کاروبار کے بارے میں پریشان ہیں، انہیں حلال پکیدہ وسیع کاروبار عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اپنے بچوں کی پڑھائی کے بارے میں پریشان ہیں، ان کی پڑھائی کو مکمل فرما۔ ان کے لیے جاب کے لیے پریشان ہیں، انہیں اچھی جاب عطا فرما۔ اے رب کریم، اگر خاوند بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، ان کی آپس میں محبتیں پیدا فرما۔ خاوند کو اچھے اخلاق عطا فرما، بیوی کو خاوند کی اطاعت والا بنا، اس کا
فرما بردار بنا۔ اے رب کریم اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم فرما، ہر مسلمان کو اچھے اخلاق عطا فرما، ہر ایک کو 5 وقت کا نمازی بنا، ہر گھر کے اندر 5 وقت کے نمازی بنا، ماؤں بہنوں کو حیا والیاں بنا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیندار بنا، اپنے حکموں پر چلنے والا، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ والو چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن اور رات میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز سے پہلے کسی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن کرنا یہ خاص رمضان المبارک کے اندر ہے۔ صرف ایک بار ایک تسبیح کر لینا۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود شریف آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی اگر پڑھ لیتے ہیں تو وظیفے کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ بھی سب میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھ لینے کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ایک نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام یا غنی یا مغنی ہے۔ اس نام کا وظیفہ دولت اور رزق کا شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، دھیان کے ساتھ اپنی ہر حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر یا غنی یا مغنی کا وظیفہ کرنا ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ اس وظیفے کے پڑھنے سے رزق اور دولت کے اسباب خود چل کر تمہارے پاس آئیں گے۔ اس وظیفے کے پڑھ لینے سے رزق کے انبار آپ کے گھر کے اندر، رزق کے ڈھیر آپ کے گھر کے اندر لگ جائیں گے۔ اس وظیفے کے پڑھ لینے سے اللہ رب العزت آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ اس وظیفے کے پڑھ لینے سے رب کریم کی ذات آپ کے دشمنوں کو مغلوب کر دے گی، آپ کے دشمنوں کو زیر زبر کر دے گی، آپ کے دشمنوں کو ختم کر دے گی۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے رب کریم کی ذات آپ اگر لڑائی میں ہیں آپ کے دشمن کے درمیان میں صلح کروا دیں گے یا دشمن کو ختم کروا دیں گے۔ یا غنی یا مغنی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہی کامیابی اور ترقی خود چل کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اور اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے کامیابی اور ترقی خود آپ کے قدموں میں چل کر آ جائے تو اور کیا چاہیے آپ کو۔ اللہ والو یا غنی یا مغنی پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سورت ویسے تو بڑی ہی برکتوں والی ہے، بڑی ہی فضیلتوں والی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے اس سورت کو رمضان میں پڑھتا ہے وہ پڑھ لے۔ جو اپنی من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ جو اپنے کاروبار کے بند تالے کھلوانا چاہتا ہے وہ اس سورت کو پڑھ لے۔ جو اپنی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جو غموں سے پریشانیوں سے مکمل نجات والی زندگی ہو وہ اس سورت کا وظیفہ پڑھ لے۔ توجہ کیجئے گا، آج کے دن کا رمضان المبارک کا خاص طور پر تیسرا وظیفہ اور آخری وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ وہ ہے کہ جس کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے ڈائریکٹ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، رب کی ذات کے آپ لاڈلے اور محبوب بن جائیں گے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی اپنا بنایا ہوا وظیفہ نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے سکھلائے ہوئے کلمات ہیں جن کے پڑھ لینے سے رب کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ کے اندر رب کی ذات کا بندہ شکر کر رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، یا رب تیرا شکر ہے تو نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی، یا رب تیرا شکر ہے تو نے اس کے اندر نیکی کرنے کی عبادت کرنے کی توفیق دی۔ تو جب آپ شکر کرتے چلے جاتے ہیں رب کی ذات آپ سے راضی ہو جاتی ہے۔ یہ تینوں اعمال اسی طریقے پر کرنے ہیں کہ آپ نے یا غنی یا مغنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ ایک مرتبہ ہوا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، یہ دو مرتبہ ہوا۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کی ایک تسبیح کر لینی ہے۔ مشکل ضرور ہے لیکن اس کے انعامات، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پورے رمضان کے اندر صرف ایک مرتبہ تو کرنا ہے یہ وظیفہ۔ کون سا ہر روز کرنا ہے، ہر نماز کے ساتھ کرنا ہے، پورا مہینہ ہے، اور پورے مہینے میں صرف ایک مرتبہ چند منٹ لگیں گے آپ کے یہ وظیفہ کرنے میں۔ تو یا غنی یا مغنی 11 مرتبہ سورۃ کوثر کی ایک تسبیح، پھر 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال اسی طریقے پر، بتائے ہوئے طریقے پر پڑھنی ہے۔ تو رب کی ذات سے اگر آپ سونے کے پہاڑ بھی مانگیں گے، رب کی ذات اگر چاہے گی تو سونے کے پہاڑ بھی دے دیں گے۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ شفا یابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو مقروض ہیں وہ قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ہر ایک کر سکتا ہے۔ اگر میری بس کی بات ہوتی تو میں آج رمضان المبارک کے اندر ایک ایک ہاتھ پکڑ کر اسے مصلی پر بٹھا دیتا کہ اتنی برکت والا یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور رمضان میں کرنا بھی ایک مرتبہ ہے، کیونکہ جو اس میں لاپرواہی کرے گا اسے پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور جو یہ وظیفہ رمضان میں کر لے گا پورا سال خوشیاں منائے گا۔ تو آپ نے جب یہ وظیفے کر لینا ہے، اینڈ پر پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، آنسو لیے ہوئے رب کی ذات کے سامنے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگ لینی ہے۔ اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اب آپ نے ضد کرنی ہے رب سے، جو حاجت آپ کی ہے ایک ایک حاجت کو کر لینا ہے، اللہ کے سامنے بیان کر لینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دینا ہے۔ پھر دیکھنا کہ رمضان المبارک کے اس وظیفے کی برکت سے رب کریم کی ذات کیسے آپ کے کام سنوار دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا کہا سنا قبول فرمائے۔ رب کریم اس وظیفے کی برکت سے جو مسلمان جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، رب کریم اس کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔